خدا یس مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ میں ہیریسن سیمیول آپ کا بھائی آپ کے پاس خدا ان کے کلام کو لے کر حاضر ہوا ہوں، تاکہ آج کے زندہ کلام میں سے ہم خدا کی خوبصورت باتوں کو سیکھ سکیں اور خدا کی پاک مرضی کو جان سکیں۔ آج کا عنوان جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سلیکٹ کیا ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ خدا کی مرضی پر ہم چلتے ہیں کہ نہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے فیصلوں میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ اور ہم مفصل طریقے سے اس چیز کو سیکھیں گے کہ خدا ان کی مرضی ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنی زندگی میں خدا کو شامل کرنا چاہیے، اپنے فیصلوں میں کس طرح شامل کرنا چاہیے، اور خدا ان سے کس طرح پوچھنا چاہیے۔ کیونکہ جو فیصلے ہم خود کرتے ہیں اور اپنی عقل اور اپنی دانائی سے کرتے ہیں، اکثر ان فیصلوں میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب ہم نقصان اٹھاتے ہیں اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا کہاں ہے۔ اور اگر ہم اپنے فیصلوں میں خدا کو شامل کر کے چلیں تو میرا ایمان ہے کہ ہم نقصان سے بچے رہیں گے اور خدا تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ کلام کا پڑھا جانا اور سکھایا جانا اسی لیے ضروری ہے کہ آج لوگ اپنے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو شامل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں، اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، سگریٹ اور شراب کھولی جاتی ہے، سگریٹ پی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، اور ارد گرد بچے اس ماحول سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جب چلتا رہتا ہے اور وہ بچے ایک وقت آ کے جوان ہوتے ہیں اور والدین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ محفلیں اور یہ پارٹیز ہمارے بچوں پر کیا منفی اثرات پیدا کریں گے، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ فیصلے کس قدر غلط تھے۔ جب ان کے بچے انہی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت والدین فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس وقت غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہ بتایا ہوتا، وہ کام نہ کیے ہوتے جو بچے دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں سے اپنایا، تو وہ ان کا فیصلہ صحیح ہوتا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا، اس وقت وہ اپنے فیصلے کو دانشمندانہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہے، اور وہ آج ان کی اولادیں پریشانی میں ہیں۔ ہم پھر آگے بھی بڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سبقت لے جانے کی ایک عجیب سی بیماری ہے۔ لوگ دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اپنے آپ کو اکثر مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم شادی ہی کو دیکھ لیں کہ شادی جیسے مقدس رشتے کو جب لوگ شادی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو اس دوران وہ اتنے اخراجات کر دیتے ہیں، اتنے اخراجات جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر
بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرامز ہونے چاہیے، فلاں کی شادی میں یہ پروگرام ہوئے تھے، ہم بھی یہ، فلاں نے یہ ہال بک کیا تھا، ہم بھی یہ بک کریں گے۔ یہ فیصلے بھی عقل سے عاری فیصلے ہوتے ہیں، اور والدین بچوں کی فرمائش کو پورا کرنے کی تک و دوڑ میں قرض دار ہو جاتے ہیں، سود کے نیچے دب جاتے ہیں، اور ایک مسائل ان کی زندگیوں میں آ جاتے ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن بیماریاں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ آج جب جدید دور میں لوگ کریڈٹ کارڈز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈز استعمال کرنے کی وجہ سے کئی لوگ پریشانیوں میں ہیں، نوٹسز آتے ہیں بینک سے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے اس چیز کو سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ان کی آمدنی سے زیادہ وہ اس کارڈ کے ذریعے خرچ کر رہے ہیں، اور جب وقت آتا ہے اس کی ادائیگی کا تو اس طرح سے ادا نہ کیے جانے پر بہت سے معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر مسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ لہذا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنا ہے کہ جو فیصلے کیے گئے ان میں خدا کی مرضی کس قدر شامل رہی۔ اکثر لوگوں کے منہ سے ہم نے یہ سنا ہے، اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ لیکن ہم اگر ان کا بغور جائزہ لیں تو خدا کی ایسی مرضی نہیں ہوتی۔ خدا کبھی بھی کسی کو بدی سے نہیں آزماتے۔ کچھ کام جو ہماری زندگی میں اچھے کاموں کی وجہ سے اگر ہم کسی مشکل میں پھنسیں تو اس میں ہم کہ خدا ان کا پاک بندہ سلیمان امثال کی کتاب میں عقل مندی کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، کس طرح ہمیں خدا کی مرضی کو پتہ کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 5ویں آیت سے دیکھیں گے 9ویں آیت تک۔ خدا مجھ پر اپنے سارے دل سے بھروسہ رکھ اور اپنی عقل پر اعتبار نہ کر، اپنی تمام راہوں میں اسے پہچان تو وہ تیرے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ اپنی نگاہ میں عقل مند مت بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، کیونکہ وہ تیرے بدن کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ خداوند کا کلام ہمیں مفصل طریقے سے سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی عقلوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور جب ہم خداوند کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے فیصلے بھی اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور جب ہمارے فیصلے خداوند کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے فیصلے ٹھوس ہو جاتے ہیں، کانکریٹ ہو جاتی ہے ایک قسم کی، وہ کانکریٹ کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں شیطان یا کوئی اور چیز ہلا نہیں سکتا۔ خداوند کے فیصلوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جتنے بھی خدا کے کلام میں فیصلے دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جہاں خداوند کا فیصلہ شامل نہیں ہوا وہاں موت اور بربادی ہی بربادی نظر آئی ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
خدا کے زندہ کلام کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے پڑھا کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور صرف خداوند پر بھروسہ ہی نہیں کرنا، اپنی عقل پر بھی اعتبار نہیں کرنا کہ ہم بہت عقل مند ہیں۔ اپنی تمام راہوں میں خداوند کو پہچاننے کی ضرورت ہے، خداوند کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں گے اور اگر ہم اس بات کے اوپر اپنی زندگی کو نہ لائیں گے کہ کس طرح، آپ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح خداوند کو پہچانیں، خداوند ہمارے لیے ایک اوپن شخصیت ہے، ایک اوپن ہستی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کیا، اپنی سادگی سے، اپنی محبت سے اتنا پیار کیا ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں خداوند کو نہیں پہچانتا تو وہ پھر شروع کرے آج سے اسے پہچاننے کی کوشش کرے، سیکھے کلام کو۔ کلام ہی خدا کی پہچان ہے، کلام کے بغیر ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانیاں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہیں، وہ ہمیں اس کی محبت سے آشنا کرتی ہے، ہمیں اسے جاننا ہے، اسے پہچاننا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسیح کہلواتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم مسیح کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلوں میں خداوند کی مرضی کو شامل کرتے ہیں؟ اگر ہماری فیصلوں میں خداوند کی مرضی شامل ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پھر ہم دکھی کیوں ہیں؟ پھر ہم کیوں اذیتوں میں ہیں؟ پھر ہمارے گھرانوں میں لڑائی فساد جھگڑے کیوں ہیں؟ پھر ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں نافرمان کیوں ہیں؟ پھر ہمارے بزرگ ہم سے نالا کیوں ہیں؟ پھر ہمارے کاروباروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں قرض مانگتے پھرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں اپنی زندگیوں میں مشکلوں کو محسوس کرتے ہیں؟ سیکھنے کا عمل ہے یہ، سوچنے کا عمل ہے یہ، اور آگے بڑھنے کا عمل ہے یہ۔ اسی لیے میں نے یہ حوالہ پڑھا اور آج اس پر بات کر رہا ہوں کہ ہم اکثر اپنی نگاہ میں عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ مجھ سے زیادہ تعلیم ہے اس کی، مجھ سے زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس، مجھ سے زیادہ شہرت ہے اس کی۔ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو سپیریئرس بناتے ہیں۔ خداوند نہیں چاہتا، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری عقلیں تو صفر ہیں، ہمارا پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہلکا سا بیماری کا جھٹکا اور پیسہ اس طرح پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے کہ آدمی کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک ہلکا سا نقصان ہماری زندگی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کریں، خداوند سے پوچھ کر، خداوند کی مرضی کو جان کر، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند کتنی محبت سے ہماری تمام تر کاموں کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں کلام میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ بتاتا ہے سلیمان کہ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند سے ڈرنے کی میں ہماری بڑی برکت ہے، ہمیں بڑی صحت ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کے خوف میں جیتے ہیں تو ہم دنیا میں بے خوف رہتے ہیں۔
جب ہم خداوند کے خوف میں جیتے ہیں تو دنیا میں بے خوف رہتے ہیں. ہمیں نہ موت کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی انسان کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی آفت کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. اور جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو خدا کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے. خدا کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے اور ہم بڑے دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بڑی بے روزگاری بھی آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. بھوک و افلاس آتی ہے تو بھی ہم تیار ہوتے ہیں. مطلب ہر قسم کی پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم جلد ان تمام تر مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے باہر نکل آتے ہیں، بیماریوں سے باہر نکل آتے ہیں. اسی لیے خداوند کے ساتھ چلنے میں ہماری زندگی ہے، ہماری صحت ہے، ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے. اسی لیے کلام میں کہتا ہے کہ وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھڑاتا ہے، وہ شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر رکھتا ہے، تیری زندگی کو اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. اور پھر آگے چل کے زبور 103 میں کہتا ہے کہ تو وہ کاپ کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کی صحت کو خداوند بحال کر دیتے ہیں. ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی مرضی پر چلنا ہے. پھر آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو دیکھیں گے کہ 9ویں آیت میں اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. خداوند کے لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غریبوں کو، محتاجوں کو دینے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہم پیسے سے اگر مدد نہیں کر سکتے، ہم کسی کی خدمت کریں، ہم جا کر وزٹ کریں، ہم دعا کریں، اس کے لیے جا کر اس بیمار کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خدا سے اس کی شفا مانگیں. ہم مختلف طریقوں سے خدا کی خدمت کریں. اور اگر ہمارے پاس خداوند نے پیسہ دیا ہے، ہم پیسے سے بھی خدا کے لوگوں کی خدمت کریں، خدا کے گھر کی خدمت کریں. خدا ہر طریقے سے ہمارے ساتھ ہے. ہم جب اس کا خوف لے کے اپنے دل میں چلتے ہیں، جب ہم اس کی پاک مرضی کو لے کر اس کے سامنے آتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتا. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے اور پھر اس حوالے کو آگے لے کر چلیں گے کہ یہ حوالہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. آگے بڑھیں گے اور کلام میں دوسرا حوالہ دیکھیں گے. رومیو کی کلیسیا کا نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 21 سے 22ویں آیت تک. کیونکہ انہوں نے اگرچہ خدا کو پہچانا تو بھی خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ اپنے باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے فہمید قلوب پر تاریکی چھا گئی. وہ اپنے آپ کو دانا ٹھہرا کر نادان ہو گئے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خدا ان کا شکر. رومیو کی کلیسیا سے پالوس رسول مخاطب ہیں اور وہ بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی عقلوں پر اعتبار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دانا سمجھا اور اپنی عقل کو جانا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں، دانا ہیں، فلاسفر ہیں، تو خدا نے انہیں مقبول نہ ٹھہرایا، بلکہ وہ خدا کی نظر سے دور ہو گئے. جب بھی انسان اپنی عقل پر اعتبار کرتا ہے، جب بھی انسان خدا سے دور ہوتا ہے اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت انسان نقصان میں ہے، فائدے میں نہیں. ہمیں کلام کی ایک ایک بات کو سیکھنا ہے. کلام ہمیں کبھی بھی ایسی بات نہیں بتاتا جو ہماری زندگی کو ہلاکت کی طرف لے جائے، بلکہ کلام ہمیں
ہلاکت سے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے میں لے کر آتا ہے۔ کلام سیکھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم خدا کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ پاتے ہیں۔ خدا کا چہرہ کلام میں ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ خدا کے کلام سے ہم اسے پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری عقلوں پر پڑے ہوئے پردے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر۔ آج ہم فیصلہ کریں اس بات کا کہ کیا ہم خدا کے کلام پر چلتے ہیں؟ کیا ہمارے فیصلوں میں خداوند موجود ہے؟ پالوس رسول نے اپنے خطوں میں اس بات کو بار بار دہرایا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے فیصلوں پر چلنے کے لیے خدا نے بار بار ہمیں دعوت دی ہے، کیونکہ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں تاکہ وہ ہمیں سکھائے، ہمیں آگے لے کر چلے، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ جب ہم خدا کے فیصلوں کو رد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس وقت ہم اکثر مات کھا جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ میری زندگی کے بہت سے مشاہدے ہیں، بہت سی میں نے چیزیں دیکھی ہیں زندگی میں کہ لوگوں نے فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں خدا کی مرضی شامل نہ تھی، اور وہ فیصلے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ آپ سب اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچیں، جانیں، سیکھیں، پھر آپ جان سکیں گے کہ واقعی خدا کے فیصلے مضبوط ہیں، نسلوں کی نسلیں اس کے فائدے اٹھاتی ہیں۔ لیکن جو فیصلے انسان نے اپنے مفاد کے لیے کیے، خود پرستی میں کیے، اپنے غرور میں کیے، اپنے تکبر میں کیے، اپنے پیسے کی فراوانی میں کیے، اپنی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کیے، وہ فیصلے خدا کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے سب نقصان میں گئے، اور ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی، کیونکہ جو فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ہماری زندگیاں خدا کے، ہم اس کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو اپنے فیصلے میں اکثر زیادہ تر ناکام رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں، جائیں پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنی زندگی کو، کہاں کہاں ہم نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے اور کہاں کہاں ہم ناکام ہوئے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے کہ ہم خدا کو بلائیں اور اپنے فیصلوں میں شریک کریں، کلام کو پڑھیں، کلام کو سیکھیں، اور کلام کی بدولت حکمت پائیں، دانائی پائیں، اور دانا فیصلے کریں۔ نادانی سے نہ چلیں، دانائی سے چلیں، تاکہ دانائی سے چلتے ہوئے خدا کی پاک مرضی کو جان سکیں، بدی سے کنارہ کریں، گناہ نہ کریں، خدا کے خوف کو محسوس کریں، کیونکہ ہم فانی ہیں، ہم فانی ہیں، ایک دن ہم نے فنا ہونا ہے، اور جس دن ہم فنا ہوں گے اس کے بعد ہمیں حساب دینا ہے۔ اسی لیے مسیحی لوگ جو ہیں ان کو خدا پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، اور فیصلہ کرتے ہوئے خدا سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ اے خداوند، آپ کی اس فیصلے میں کیا مرضی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے
زندہ کلام سے ہم نے کچھ سیکھا. یہ میری پہلی کوشش ہے اور آگے چل کر ہم اور خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور سنا ہے سب کچھ خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین.